امام رضا کا واقعہ ہے، حرم کا واقعہ ہے کہ کوئی باہر پیرنٹس جرمن کا تھا یا کہیں کا انجینئر کسی وجہ سے آیا مشہد، تو اس نے دیکھا کہ حرم کو دیکھا، اس نے بولا کہ یہ کیا ہے، اتنے لوگ جا رہے ہیں. کہا کہ یہ خوب امام ہے، طبیب ہے، شفا دیتا ہے اور سارے کام کرتا ہے. تو اس نے بولا اگر ایسا ہے تو اس کا بھی اولاد بیٹا یا بیٹی کوئی بہت شدید مریض تھا، یعنی معلول تھا، اور اس نے اپنے حساب سے تو علاج کرا لیا تھا جو بھی، لیکن نہیں ہوتا تھا. تو اس نے بولا کہ اگر ایسا ہے تو میرے بیٹے کو بھی شفا مل جائے، یعنی وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو وہ خیر جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے ہوٹل میں جہاں بھی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے گھر سے کالیں آئی ہوئی ہیں. تو وہ گھر فون کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا. کہا کہ ایک شخص آیا، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی نہیں. تو ہم نے بولا کون ہے. کہا کہ تمہارے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ بچہ بیمار ہے تو میں اسے دیکھنے آیا ہوں. کہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم نہ اس کو روک سکے کچھ نہیں. وہ آیا اور بچے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، اس کے بعد گیا. بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. کہا کہ کتنے بجے. تو جو وقت اس نے بتایا وہ وہی وقت تھا کہ جب اس نے حرم میں دعا مانگی تھی. اب وہ مسلم نہیں ہے، ہاں امام کو سمجھیں ادارہ. ہم محمد والے محمد صلی امام کو سمجھیں. ہم امام کو نہیں سمجھے جانے محترم. ایک عالم دین کہتے ہیں میں حرم میں امام رضا میں ہی تھا. میں نے کہا کہ یہ ہر کوئی ادھر ادھر سے آتا ہے، اور مطلب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ مثلا آپ زیارت پہ جب جائیں، ولادت ہو، شہادت ہو، بہت رش ہوتا ہے. اور ابھی تو خیر کووڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پبلک بہت ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی حرم امام رضا میں، اتنا رش ہوتا ہے. اس پہ وہ ایک عالم دین کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور ہر کوئی امام کو سلام کر رہا ہے، کوئی امام کو، تو یہ امام سب کو جواب کیسے دیتے ہوں گے. ہر کوئی کہیں سے آتا ہوا. خیابان امام رضا میں تو دور سے، جب بھی اکثر ہم جب بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، جب بھی بندہ ایئرپورٹ سے آتا ہے تو خیابان امام رضا پہ گاڑی آتی ہے، ٹیکسی آتی ہے، تو دور سے جو ہے وہ امام کا حرم نظر آ جاتا ہے. مطلب وہیں سے سلام کرتا ہے، تو ولن آ گیا ہے تو سلام کرتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہر طرف سے سلام کر رہے ہیں، تو امام جواب کیسے دیتے ہیں. تو عالم برزخ کی آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے، پردہ ہٹ گیا. تو کیا دیکھا، ہر ظاہر کے برابر میں امام موجود ہے، ہر ظاہر کے برابر میں. ابھی اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں، کیونکہ ہم لوگ کیونکہ مادی ہیں، ہم لوگ ہر چیز کو بڑا لاجیکل، کہ اول تو مادہ ہے ہی نہیں ہے، آپ مادے کے اندر ان چیزوں کو نہیں سنبھال سکتے، یہ مادے سے اوپر ہے معاملہ، دوسرا عالم ہے. اگر پھر بھی مادے کے اندر دیکھیں تو دیکھیں بہرحال آپ کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس، کوئی کال کرتا ہے تو یہ کال آپ کو کیوں آتی ہے، آپ کے برابر والے کو کیوں نہیں آتی. کبھی ایسا ہوا کہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کال آ گئی، انہوں نے سوری کیوں نہیں آئی، وجہ کیا ہے. وجہ ہے کہ آپ کا نمبر مخصوص ہے. تو جب آپ امام کو پکارتے ہیں نا تو آپ کا نمبر مخصوص ہوتا ہے. اسی لیے شخص 10ویں امام کی خدمت میں آیا، مولا ہم ہر وقت تو آپ کی خدمت میں ظاہراً نہیں آ سکتے، لیکن ہم کس طرح آپ کو پکارا کریں. کہا تم دنیا میں کہیں بھی ہو، صرف اپنے لبوں کو ہلایا کرو. تو امام کو سمجھے جانے میں تو سارا معاملہ امام کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کا ہے. یہ امام کو نہیں سمجھے تو مشکلات ہیں، امام کو سمجھ گیا تو کامیابی ہے. اسی امام کو سمجھنا ہے. آخر یہ